بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے اور وہاں ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے وہ آپ ان کی زبانی سنیں، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ بھائی نثار صاحب میں 14 دن ساؤتھ افریقہ کے اندر رہ کے آیا، 36-37 جگہ میرے بیان ہوئے، 2% مسلمان ہے، 98% عیسائی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں شاید کوئی ایک آدھی جگہ ہو، قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہاں ایک جہاں میرے عزیزوں جو وہ جنگلی ناچ گانا کرتے ہیں وہاں شو ڈھول کی آواز آئی۔ 36 دن میں 36 گھروں کے اندر میں گیا، مجھے کسی گھر سے میرے عزیزوں گانے کی آواز نہ آئی۔ یہاں تقریباً 70 کے قریب میں اندازہ لگا رہا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں 70 کے قریب شہروں میں ہو کے آیا۔ مولوی صاحب مجھے کہ قرآن کی آواز کوئی نہیں آئی ہے۔ اچھے گھروں کے اندر ہم نے کہا یار فجر میں اٹھا دینا، کہہ رہے وہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آپ الارم لگا لو جی۔ اے سی کے لیے پیسے ہیں، سیلنگ کے لیے، ماربل کے لیے پیسے ہیں۔ پتہ نہیں بھائی عمر فاروق ان کے پاس کیا زیغم صاحب سسٹم تھا، اتنا بڑا رڈار مسجد کے اوپر، اور ایک مسجد ایک گھر سے 8-8 4-4 میل کے فاصلے پر ہے، تو ہر گلی کے اندر بہت خوبصورت مسجد ہے۔ رات کو 1:30-2 بجے میرے عزیز وہاں کی کچھ ڈش کھا رہے تھے، اچانک اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ گھڑیوں میں بجا، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ مسجد کے اندر تہجد کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ کہا اس پورے علاقے میں 20-30 کلومیٹر کے اندر ہم نے گھر کے اندر ساؤنڈ سسٹم ڈبے لگا رکھے ہیں، تقریر وہاں ہوگی سنائی یہاں دی جائے گی، اذان وہاں ہوگی یہاں سنائی دی جائے گی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نماز مصلی، کہنے لگے حضرت آپ کے ہاں مسجد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہاں گلی میں ہوتی ہے۔ کہا اچھا آپ 100% مسلمان ہو، آپ کے ہاں گلی میں مسجد ہوتی ہے، ہم 2% ہے، ہمارے ہاں گھروں کے اندر مسجد ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ خدا پاک کی قسم تیرے کمرے کے اندر ڈائننگ ہال نظر آئے گا، ٹی وی لانچ نظر آئے گا، اور میرے عزیزو 2% مسلمان ہیں، ہر گھر کے اندر مجھے مسجد کی جگہ نظر آئی، 4-6 جائے نماز بچھے نظر آئے، وضو خانہ نظر آیا، قرآن پاک۔ میں نے کہا واہ رے مسلمان، جو دین کا مرکز ہے، دین وہاں اجڑ گیا، جب دین آیا کوئی نہیں تھا، دین وہاں سارے کا سارا آ گیا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ان کی بات سنی، یہ وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہاں مسلمانوں نے اپنے لیے گھروں میں جگہ بنائی ہے نماز کے لیے، اور وہاں تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ دین کے پابند ہیں، لیکن اپنے مسلمانوں کا گیلہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان تو اس طرح نہیں ہیں۔ تو میں عبدالحنان صدیقی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت پاکستان کے لوگ دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں، اس چیز میں ماہر ہے۔ اگر دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کا مال لوٹ لینا، دوسروں کی عزت سے کھیلنا، یہ تو پاکستانیوں کا خاصہ ہے۔ اگر آپ جو ہے ان کے لیے یہ چیز مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان میں بھی آ جائے، تو یہ کام پر کون کریں گے؟ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو تکلیف دینا، اور یہ سارے خرافات ہے، مزارات بنانا اور یہ کرنا وہ کر، یہ تو اس کے لیے پاکستانی 1 نمبر ہے۔ 2 نمبر چیز بیچنا، دوسروں کا مال لوٹ لینا، اس میں تو پاکستانی ماہر ہے۔ تو سب اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ کام کون کریں گے؟ یہ ویسے میں بات کر رہا تھا، باقی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور یہاں کے مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے کہ وہ دین پر 100% چلنے والے بنے، اور یہاں اسلام کا قانون نافذ ہو جائے اور سب اسلام کے ماتحت چلنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام ہمارے لیے مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔